نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا۔ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا۔ کچھ کر لو نوجوانوں، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پہ جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ جس ماہ مبارک کا انتظار اہل ایمان پورا سال کرتے رہتے، جس کو آقا علیہ السلام نے شہر اللہ کہہ کے تعارف کروایا۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن فرمایا کہ رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمتیں، بخششیں، نجابتیں، کرامتیں اور قرابتیں اور ہر طرح کی بندہ پروریاں پورے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو آپ ماہ رجب المرجب شروع ہوتے ہی دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ اور ہمیں ماہ رمضان سے ملا دو۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا استقبال رجب میں شروع کر دیتے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے، استقبال رمضان اور اس کے تقاضے۔ تو ہم نے کیا استقبال کرنا ہے؟ یہ تو آقا علیہ السلام، انبیاء و مرسلین، اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت طہار، یہ اللہ والے جو ہیں وہ حق ادا کرتے ہیں۔ ہم نے تو انہی کی سنت و طریقے پر چلنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ انہی کے مطلب کہ کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، کیونکہ امت محمدیہ کو اسی مقصد کے لیے اللہ نے ظاہر کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور اللہ پہ کامل ایمان رکھنا۔ تو فرقان بھی ہے اس میں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، شروع ہوتے ہی لگتا ہے کہ ختم بھی ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم سراپا خیر بن جاؤ۔ تقوی تمہارے ظاہر میں بھی، تمہارے باطن میں بھی، تمہارے ماحول میں بھی، تمہاری فکر میں بھی، تمہارے معاشرے کے اندر اس کا نور اور فیض پھیل جائے، شر دفع دور ہو جائے۔ کیونکہ حکم ہوتا ہے نیکی کے شوق رکھنے والے قدم آگے بڑھا، اللہ کی رحمتیں تیرا استقبال کریں گی۔ اے گناہ کی طرف مائل ہونے والے باز آ جا، رک جا، یہ گناہ کرنے کے دن اور راتیں اور مہینہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے خیر سمیٹنے کا موقع ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو پایا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ جنت میں باد بہاری چلائی جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا فرشتے کہ کیوں جنت کو آج سجایا جا رہا ہے، اس کی سج دج میں اضافہ ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میرے محبوب کی امت پہ روزوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جنت کو روزے داروں کے لیے سجا دو، ان کے استقبال کے لیے۔ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور جنت روزے داروں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں اے روزے دار، تو نے میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنی جائز خواہشات سے بھی رکے رہے، تو تمہیں ایک خوشی تو روزہ افطار کی مل رہی ہے، ایک تمہیں میرے دیدار کی ملے گی۔ الصوم لی وانا اجزی بہی او اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ نمازیں پڑھیں تو جنت ملتی ہے، حج کرے تو جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دیں تو جنت ملتی ہے، تلاوت کرے تو جنتیں ملتی ہیں، کوئی نیک کام کریں، گناہوں سے بچے تو جنتیں ملتی ہیں۔ فرمایا اے روزے دار، تو میری سنت پہ عمل کر رہا ہے، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، تو نے میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ لیا ہے، تیار ہو جا، تجھے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ جنت والا بھی مل جائے گا۔ کیسی بندہ پروری ہے، کیسی عطا ہے، کیسی اللہ کی نعمت ہے۔ ساری جنت کی نعمت ایک طرف، رب کریم کا دیدار اس سے بھی بلند۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ جس سے راضی ہو جائے گا، راضیتم مرضیہ کے درجے میں آ جائے گا، تو اللہ کریم اسے اپنے دیدار سے مشرف کرے۔ اور ایک دیدار 7 لاکھ سال بندے کو اسی کیفیت میں، اسی شوق میں، ذوق میں، گویا کہ اللہ کے اس دیدار کا نشہ ایسا چڑھے گا کہ وہ 7 لاکھ سال تک اس سے معزوز ہوتا رہے گا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا من صام ایمان و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ساری زمین و آسمان بھر کے بھی گناہوں سے اگر اللہ کے آگے آ جائے گا، اللہ وہ بھی معاف کر دے، جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ اے میرے صحابہ سن لو، اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا، جنت عطا نہ کرنی ہوتی، تو انہیں ماہ رمضان عطا ہی نہ کرتا۔ یہ موسم بہار ہے مومن کے لیے، یہ ایک لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ دیکھیں کن کے لیے؟ جو کچھ لینا چاہتے ہیں، جو کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا چاہتے ہیں، جو اپنی بد نصیبیوں کو خوش نصیبیوں میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ،
بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ عام دنوں میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اللہ سے جو مانگے اللہ دے دیتا ہے۔ فرمایا ماہ رمضان کے لیے پچھلی رات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس کا ہر لمحہ جو 1760 منٹ ہے وہ سارے کے سارے اللہ رحمتوں سے بھر دیتا، قبولیت سے بھر دیتا ہے۔ عام دنوں میں تو ہے نا، عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بیا سحر گاہی کے وقت جا کے جولی پھیلائیں تو بھری جاتی ہے۔ ماہ شام میں جس وقت مرضی پھیلاؤ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، آج ہے وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو اللہ کریم کا کرم جو ہے بام عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے۔ اللہ جولی بھی دیتا ہے، اللہ ٹھوٹا بھی دیتا ہے اور خیر بھی دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک، اس کا استقبال جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا، فرمایا کہ سن لو، تمہارے پاس صرف ایک مہینہ نہیں آ رہا بلکہ اللہ کا معزز ترین مہمان آ رہا ہے، اور وہ ایسا مہمان ہے جو تمہارا گھر بھرنے آ رہا ہے۔ دنیا کے بعض کہتے ہیں مہمان خرچہ کروا دیتے ہیں، لیکن یہ مہمان ایسا مقدس، محترم اور معزز اور لجپال اور سخی مہمان ہے جو تمہارا دین، دنیا کی ہر خیر تمہارے اوپر لٹانے کے لیے آ رہا ہے، اور جو اس کی قدر کرتا ہے، اس کی آؤ بھگت کرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال کرتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بن جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے معزز مہمان سے اس کی تشبیہ دی، کیونکہ کوئی بہت محترم مہمان آنا ہو تو اس کے آنے سے پہلے مہمان کے آنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ استقبال کے لیے گھروں میں صفائیاں ہوتی ہیں، جھاڑو دیے جاتے ہیں، چادر بستر نئے بچھائے جاتے ہیں، گلی کوچوں میں بھی بعض صفائی کرواتے ہیں، مہمان کی خدمت کے لیے کھانے تیار ہوتے ہیں، مشروبات ہوتے ہیں، پھل لائے جاتے ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ لے آتا ہے، کوئی مشروبات لے آتے ہیں۔ اپنی اپنی توفیق اور بساط کے مطابق جتنا بڑا مہمان ہو پھر اتنی زیادہ اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ کوئی گندی مندی شے گھر میں نہ ہو، کوئی بدبودار چیز نہ، کوئی ناپسندیدہ شے پہ مہمان کے نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ رشتہ دیکھنے آ رہا ہے، راضی ہو گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، موجہ ہی موجہ۔ حالانکہ وہ موجیں نہیں ہوتی، وہ تو ایک عمر قید ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ شادی، یہ نکاح، یہ صرف موجیں نہیں، یہ عمر قید ہے، یہ ایک ذمہ داریوں کا توق گلے میں ڈالنا ہے۔ اب بندہ بھاگ نہیں سکتا، نان و نفقہ دینا پڑے گا، دل جوئی کرنی پڑے گی، حقوق کی بجاوری لازمی ہے۔ یہ کوئی معاشی یا معاشرتی مسئلہ نہیں، یہ دینی مسئلہ ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے، اپنی اہل اولاد کی خدمت کرنے والا۔ اکرموا اولادکم واصلحوا رحالہم۔ قبلہ عالم فرماتے تھے جب وہ نکاح ہوتا ہے نا کہ فلاں کی بیٹی، فلاں جو ہے نام ہے اور اتنے حق مہر کی عوض، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ نوجوان نتنے پھیلا کر ادھر ادھر سب کو دیکھ کے ان سارے گواہوں کی موجودگی میں کہا قبول ہے جی، قبول ہے۔ تو وہ قبول ہے میں پھر چومی گوئے مسلمانہ بلرزم کے دانہ مشکلات لا الارہ،
تو وہ پھر وہ ساری زندگی اس کی قبول کرنی پڑتی، سارے ناز نخرے بھی، پھر آل اولاد ہوگی، ان کی ذمہ داریاں بھی، اس کا دل بھی راضی کرنا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ پھر وہ اکیلی نہیں، اس کے پیچھے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، پورا کنبہ قبیل ہے۔ 3 مقاصد ہے بنیادی تمہارے نکاح کے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ تم نے الفت اور محبت کو فروغ دینا ہے۔ فرمایا کہ سچی محبت جو ہے دنیا میں، جو دنیاوی اعتبار سے جسے محبت کہتے ہیں، وہ صرف میاں بیوی کے درمیان ممکن ہے۔ جو کامل محبت ہے، باقی ماں باپ سے کریں، آل اولاد سے کریں، اللہ کے مخلوق سے کریں، تو وہ اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن یہ عشق مجازی جو ہے، یہ میاں بیوی کی ہی محبت، باقی کزن سے محبت ہوگی، خالہ کی بیٹی سے محبت ہوگی، محلے سے، یہ سب اہم ہی بس نا دعوی نرے اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ قبول ہے کہنے میں عرشہ آ گئی۔ تو جس وقت ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، تو اس میں نمازیں بھی قبول کر لی، روزے بھی قبول کر لی، حج بھی قبول کر لیا، زکاتیں بھی قبول کر لی، صدقہ فطر بھی، اس میں نماز تراویح بھی، اس کے اندر قرآن بھی، اس کے اندر حدیث بھی، اس کے اندر پاکیزہ نفسی بھی، اس میں امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، سارے اوصاف حمیدہ، اخلاق جلیلہ بھی، اور اس میں کفر سے بچنا، شرک سے، بدکاریوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، حسد سے، کینے سے، لالچ سے، تکبر سے، غصے سے، ہر قسم کی معصیت سے دامن بچانا، یہ بھی ہم نے قبول کر لیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو میرا سارا جسم کانپ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کہلانے کے تقاضے کیا ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا پدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو ایمان جو ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو اس میں ہر شے قبول، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر آگے لعلکم ترحمون، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام میں کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کی رحمتیں لوٹ سکو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، معیشت جو ہے وہ یہودیوں والی ہو، رہنا سہنا وہ کرسچنز والا ہو، رسم و رواج ہندوؤں سکھوں والے ہوں، اور نکاح کے لیے جو ہے وہ سر پہ ٹوپی رکھ کے مسلمان بن جائے، نہیں۔ حضرت اقبال نے بھی خبردار کیا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، اوورال ہونے کا مہینہ ہے، تطہیر کا مہینہ ہے۔ جس طرح موسم خزاں میں سارے درختوں کے پتے اڑ جاتے ہیں، ہریالی نابود ہو جاتی ہے، درخت ٹونڈ مرونڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے 4-5 ماہ بارش نہیں ہوئی تو کیا حال ہوا، جانور پیاسے، انسان پیاسے، درخت پیاسے، زمین پیاسی، بانگیں نکل گئیں لوگوں کی۔ تو اللہ نے رحمت کی، بارش ہوئی تو اب ہر طرف ہریالی اور خوشی، اور پانی کے بور بھی چلنا شروع ہو گئے۔
جو خشک تھے کئی مہینوں سے، تو فرمایا کہ یہ موسم بہار ہے، مومن کے لیے ساری دل کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، کردار نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، پولوشن دور ہو جاتی ہے، معصیت کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور شیاطین پایا زنجیر ہو جاتے ہیں، جو الذی یوسوس فی صدور الناس کہ آگے اللہ بند باندھ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے جو خیر کا طلبگار ہوتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جائزہ لو آج کیا کر رہے ہو، اسی کا کل نتیجہ پاؤ گے۔ اگر کھیتی کو سنوارنے کا وقت ہے، بیج بونے کا وقت ہے، پانی دینے کا وقت ہے، جڑی بوٹیوں سے اسے پاک صاف رکھنے کا وقت ہے، جب وہ مشقت کی ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی دنیا میں ملی، بالآخر ان کو بڑھائی، تو وہ کسان جو ساری کفلتیں اٹھاتا ہے تو اچھا اناج اسے ملتا ہے، فی ایکڑ پیداوار اس کی بڑھتی ہے، کھیسے اس کے پھر پیسوں سے بھی بھرتے ہیں، پڑولے جو ہیں اس کے پھر دانوں سے وہ بھرتے ہیں، جس نے صحیح آبیاری کی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سرکار نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ عبادت کچھ تو کار غافل، ٹھکانہ گور ہے تیرا، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ تو ماہ رمضان ہمیں موسم بہار بن کر ہمارے کردار کی آبیاری کرنے، ہمارے قلب و روح کو بلیدگی دینے۔ اللہ فرماتا ہے روزے دار تو نے خاموش عبادت کی ہے، اور روزہ رکھ لے تو کوئی بظاہر تو نہ زبانی عبادت نہ اور کوئی مالی عبادت ہے، اس روزہ رکھا ہوا ہے، خاموش عبادت ہے، تو نے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہا، تیرے منہ کی بو مجھے مشک اور عبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارے حجابات ہٹا کر تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کروں، لیکن وہ دیدار ہوگا آخرت میں۔ خاطر جمع رکھو، مطمئن رہو، پرسکون رہو، اللہ کریم یہ اعزاز بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک رویت قلبی جو ہے وہ بندہ مومن کو اس کا فیض ملتا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی ہو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے بند کمرے میں بھی لے جا کے کہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چپ کر کے یہ کوکو کولا پی لو، سیون اپ موجود ہے، یہ رسگلہ کھا لو، کہتے ہیں نہیں 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 میں نے نہیں کھانا۔ ان کے کہنا کوئی باجی دیکھ رہی ہے، نہ بھیا دیکھ رہے ہیں، ادھر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ معصوم بچہ بھی کہتا ہے نہیں اللہ تو دیکھ رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کانا کا تراہ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنی کیفیت نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے، یہ یقین تو آ جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو ایک ایسی قربت کا احساس روزے کے ساتھ انسان کے دل میں، التقویٰ ہا ہونا، سرکار نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، دل میں ہے۔ تو دل کی پاکیزگی ہے، خاموش عبادت ہے، دل پاک ہو رہے بلکہ جسم بھی پاک ہو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ جسم کی صحت، روح کی صحت، قلب کی صحت، ایمان کی صحت، بندہ مومن توانا ہو جاتا ہے۔ جس طرح موسم بہار آتا ہے، درخت میں کونپنیں نکل آتی ہیں، پتے نکل آتے ہیں، پھل پھول نکل آتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوشبو پھیل جاتی ہے، اور پھلوں سے لد جاتے ہیں سارے ثمر آور جتنے درخت ہیں۔
تو بندہ مومن اس مہینے میں جو ہی روزے شروع ہوئے اس نے گناہ کو ترک کر دیا، پورے طور پر نیکی میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح اس کو ثمرآور کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دیتا ہے۔ جو بھول چوک 11 مہینے ہوتی رہی، جب اللہ کی بارگاہ میں سچی نیت سے انسان کان پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اور تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ پہلا قدم کسی بھی امر خیر کے لیے وہ سچی توبہ ہے۔ التائبین العابدین، قرآن میں اللہ نے فرمایا پہلے ہی توبہ کرتے ہیں پھر عبادت کرتے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پہلے سچی توبہ کرتے ہیں پھر تطہیر کا سامان شروع ہوتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، پہلے اپنا رخ سیدھا کرتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، پھر عمل خود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیا ہے کہ نیت کر لی اب گناہ سے اپنا دامن بچا لینا ہے، اللہ کے حضور تائب ہو جانا ہے، تو سچی توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، حدیث قدسی جب تو گناہ کرتا ہے میرے غضب کی آگ بھڑکتی ہے، اگر تو ساتوں سمندروں کا پانی بھی اس میں پھینک دے تو میرے غضب کی آگ کو تم نہیں بجھا سکتے، لیکن جب تم ندامت سے شرمندگی سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر دیں کہ احساس کے ساتھ اس کے حضور سر جھکا دیتے ہو، شرمندگی سے اپنی گردن جھکا دیتے ہو اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتے ہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہو، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جب ہاتھ پھیلا کے کہتے ہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ندامت سے جب اس کی آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے گرتے ہیں، وہ غضب کی آگ جس کو ساتوں سمندروں کے پانی نہیں بجھا سکتے تھے، وہ ندامت کے 2 آنسوؤں سے میرے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے، میری رحمت جوش میں آ جاتی ہے، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ خود فرمایا اللہ نے کہ جب گناہ گار آ جاتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ 2 ٹوک فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر کے آ جاؤ، میں اپنے کرم کے دروازے پہلے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، تم آؤ تو صحیح، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ اللہ نے کلام پاک میں کی آیتیں ہیں، کوئی روایتیں نہیں، کوئی عقائدیں نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کرے، کہاں جا کے ڈھونڈے، کس طرح آوازیں دے، کس طرح پکارے؟ انہیں کہہ دو جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہو انی قریب، بے شک، تاکید کا جملہ، بے شک میں تمہارے قریب تیری ہوں، تم کدھر بھٹکتے رہے ہو، تم کدھر تانک جھانک میں لگے ہوئے ہو، میں تمہارے قریب ہوں، تم جو مانگو گے میں دوں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی آگے جوری رکھو گے میں بھروں گا، اور کس نے بھرنی ہے؟ رب تو میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت مجھے زیبا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی
باقی بتانے حاضر، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں۔ دیکھو جس سے مانگا جائے اس میں چند اوصاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ دینے پہ قدرت رکھتا ہو، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہ ہو، اور وہ مالک بھی ہو، اس کے پاس بہت کچھ ہو دینے کے لیے، جو ہماری طلب ہے وہ دینے پہ قادر ہے، وہ چیزیں موجود ہیں اس کے پاس۔ پھر یہ ہے کہ جس سے مانگا جائے وہ قریب بھی ہو، ہماری سنیں بھی۔ وزیر اعظم تک درخواست جانی ہو تو دل کرے بندے کی روح قبض ہو جائے، وہاں تک پیغام ہی نہ پہنچ سکے۔ اتنے رستے میں رکاوٹیں، پکڈنڈیاں، پہلے ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ، پھر ٹائم ہوگا دیکھیں گے چل پچ جا نکل جا، تیری تو خاص ہی نہیں ٹھیک۔ کتنا مشکل۔ قریب ہو۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ سخی بھی ہو۔ بعض کے پاس ہوتا بہت کچھ ہے، دیتے نہیں۔ جنا کھادا مانگ کیوں نہ مانگت تمہارے ٹنگ کے، وہ خود مانگتوں کی طرح۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ دنیا پرست جو ہے، یہ ہوس پرست کو اگر ایک سونے کی وادی میں بھر کے دے دوں پھر بھی کھوٹی کوٹی اس میں سے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کہتا نہیں ہے کہ تھوڑی ایک اور ہونی چاہیے، دو دے دے تو کہے گا نہیں تیسری ہونی چاہیے۔ اس کو تو صرف قبر کی مٹی جو ہے سکون دے سکتی۔ تو جو دینے والا وہ سخی بھی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کو سب کچھ دینے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، صرف دینے والا نہیں، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز قیامت تک اسی کی حکومت ہے، اسی کا قانون ہے، وہی مال کو مختار ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی اللہ اکبر مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ ساری مخلوق اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، یونس علیہ السلام ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضور علیہ السلام ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سب مانگ رہے ہیں، ساری مخلوق مانگ رہی۔ تو جس سے مانگا جائے وہ سخی بھی ہو، دینے پہ قدرت بھی ہو، قریب بھی ہو، وہ دیتا بھی ہو۔ بعض ہر ایک کو نہیں دیتے، سخاوت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ وہ کہتے آ جاؤ، لو ان اذ ظلموا انفسهم جاؤوک ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ انہیں بھولے بھٹکوں کا کہو آ جاؤ میرے پاس، اللہ سے تم بھی استغفار کرو، میں بھی تمہارے لیے کرتا ہوں۔ تو پھر دیکھو موج ہی موج، لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ رمضان کے تقاضے جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ استقبال کے لیے تو ایک پورا کینوس ہم نے بچھا لیا کہ بہت اعلیٰ مہینہ ہے، نیکیوں کے اجر بڑھ گئے، نفل کا ثواب فرض جتنا ہو گیا۔ کروڑ سال انسان کی زندگی ہو، کروڑ سال نفل پڑھتا رہے، ایک فرض کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ وہ ساری کروڑوں سالوں کے نفل ایک فرض کے آگے ہیچ ہے، بلکہ ایک سنت کے آگے ہیچ ہے، ساری سنتیں ایک واجب کے آگے ہیچ ہیں مقابلے میں۔ اور سارے واجبات اللہ جو فرض ہے، یہ فقہا نے جو ترتیب بنائے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور پھر جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد مستحب اور جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سب سے بڑا حرام مطلق شرک، جو بڑے کبیرہ گناہ ہے، تو برائیوں سے بچنا اس کی بھی کیٹیگریز ہیں کہ وہ
جو حرام ہے، پھر وہ جو مکروہ تحریمی ہے، پھر وہ جو اساءت ہے، برا عمل ہے، بری ہے، پھر وہ جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، اور پھر وہ جو ناپسندیدہ ہے۔ تو جس طرح نیکیوں کے گراف ہیں، اسی طرح گناہوں کے بھی گراف ہیں، آمنے سامنے ہیں دونوں۔ فرض کے سامنے حرام، واجب کے سامنے مکروہ تحریمی، سنت موقدہ کے سامنے اساءت، اور سنت غیر موقدہ کے سامنے جو ہے مکروہ تنزیہی، اور مستحب کے سامنے جو ہے وہ غیر مستحب، جائز کے سامنے ناجائز۔ تو صرف نیکی کرنا جو ہے ماہ رمضان میں اس کے تقاضے، وہ کمال نہیں، بلکہ اس سے بڑا کمال گناہ سے بچنا۔ گناہ سے بچنا یہ بعض اوقات بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے سے بھی زیادہ انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نیکیاں بھی کر دے جاؤ، گناہ بھی ہوتے رہیں گے، خیر ہے بیلنس ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ رام رام جپنا پرایا مال اپنا، لسانوں جو سب ہوا قلب جو ذب ہو۔ یہ کیا بات؟ زبان تسبیحات پڑھ رہی ہیں، دل کے اندر کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، منافقت ہے، منافرت ہے، فتنے ہیں، سازشیں ہیں، کینہ پروریاں ہیں، ادا کی فائدہ؟ بلے نو لوکی متی دے دے، بلیا جاں بے وچ مسیتی، پائی وچ مسیتاں دیکھی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈنا لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان کے تقاضوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ سچی توبہ ہے۔ اب توبہ یہ نہیں کہ استغفار 1000 دفعہ پڑھ لیا بس ہو گئی توبہ، نو۔ توبہ کے تقاضے ہیں جو حقوق اللہ غصب ہوئے ان کے ازالے کا عزم کیا جائے، جو حقوق العباد غصب ہوئے ان کو کمپنسیٹ کرنے کا عزم کیا جائے، اس کی پلاننگ کی جائے، تیاری کی جائے، قدم بڑھایا جائے۔ جب تک وہ کتا جو ہے وہ کنویں سے نہیں نکالیں گے، جتنے مرضی پانی کے ڈول نکال دیں، وہ کنواں پاک نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، خیر رہنے دو، اندر ہی ڈول نکالتے جاؤ، 100 نفل، اتنے قرآن پاک، 13 عمرے، حج ہو رہے ہیں، سفرے بچھ رہے، کیا فائدہ اس کا بھائی؟ جب تک سچی توبہ کر کے دیکھو نا، انسان ڈیفینیشن میں تو آب زمزم بھی پانی ہے، یہ مائع طہور بھی پانی ہے، ایک مائع مستعمل ہوتا ہے وہ بھی پانی، دیکھنے میں بے رنگ ہے، بے شکل ہے، بے بو ہے، شریعت کہتے نہیں پاک نہیں، خود پاک ہے، تمہیں پاک نہیں کر سکے گا۔ اب تم اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، اور دیکھنے میں اگر پڑا ہو تو بعد کا پیشاب بھی تو پانی ہے، تو کیونکہ میں پیشاب سے ذرا وضو کر رہا ہوں، اب میں غسل کرنا ہے ذرا، تو پیشاب ناپاک ہے، ناپاک سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو حرام کا مال ہے، ناجائز کمائی ہے، اگر اس سے کہے کہ چلو یار ایک عمرے کا ڈول نکال لو، پچھلے دنوں لاہور میں ایک بندے کا مرڈر ہوا، تو اس نے پوچھا تم نے یہ کیوں ظلم کیا؟ اس نے کہا جی ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جنہوں نے مجھے ہائر کیا تھا یا لالچ دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ 25,000 روپیہ نقد ملے گا، تو میں نے کہا میرے پاس تو سواری بھی کیوں نہیں ہو، کہ ایک نئی 0 میٹر ہونڈا 70 ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ پھر اتنا بڑا گناہ کر کے بخشوانا بھی طے ہے، انہوں نے کہ ایک عمرے کا ٹکٹ بھی ملے گا۔ تو سہولت کے لیے موٹر سائیکل ہے، کھانے پینے کے لیے 25,000 روپیہ ہے، تو پھر اس قتل کو بخشوانے کے لیے جو ہے وہ پھر ایک عمرے کا ٹکٹ بھی ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ ناک رگڑیں گے جا کے، وہ حرام کا جو پیسہ لیا ہے تو اللہ معاف کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک قتل کا مقدمہ آیا،
تو پتہ چلا کہ 7-8 لوگ اس میں شامل ہیں. کسی نے پتھر مارا، کسی نے لاٹھی ماری، کسی نے چپیڑ ماری، کسی نے لت ماری، اور آخر میں کسی نے خنجر کو بندہ پار ہو. اب رولا پڑ گیا، کیا کریں؟ جنہیں سوٹی ماری اس کو بھی پھائے لگا دیں، جس نے پتھر مارا ہے، جس نے چپیڑ ماری، یا جس نے خنجر گھونپا آخر میں. تو آپ نے فرمایا کہ علی پاک کو بلاؤ. اللہ اکبر. اس طرح کی گہرے اور دقیق مقدمات کے لیے علی پاک کی رائے ضروری ہے. آپ تشریف لائے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ من قاتل نفسا متعمدا، جس نے جان بوجھ کے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا جبکہ اس کے اوپر کوئی ایسا جرم نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہی اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ایک بندے کو قتل کرنے میں اللہ فرماتا ہے اگر ساری روئے زمین کے انسان شامل ہوئے میں سب کو جہنم میں جھونک دوں گا. وہ یہ تو 7 بندے نے، یہ تو 70,000 بھی ہوں تو سارے پھائے لگن گے، کیونکہ اس کو مارنے بھی سارے شامل ہوئے ہیں. ٹنگ دو سب کو، گردنیں اتار دو، کیونکہ ایک انسان کی جان اللہ کی نظر میں، اور جس نے ایک انسان کو جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی. تو اس نے کہا جی بخشوانا بھی تو تھا، ایک قتل میں معاف کروانا. اب دیکھو اس حرام کے پیسوں سے، اس پیشاب سے وہ وضو کرنا چاہ رہا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گندگی سے پاکی نہیں قبول کرتا، کہ انسان جو ہے وہ گندگی کے ساتھ کہے کہ چلو. ایک شخص جو ہے وہ کسی نے کہا یار تم حیا کرو، یہ تم چرس بیچتے ہو، یہ تو بہت برا کام ہے اسلام کے اندر. تو اس نے کہا میں 150 لوگوں کو کھانا بھی تو روز کھوانا ہوا نا، آخر وہ تو نیکی دا کام ہے، اس میں جو پیسہ آتا ہے کچھ لنگر کھلاتا ہوں. تو یہ ہمارے جو ایک کانسیپٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو ماہ رمضان سچی توبہ. باقی رازق اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے. وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرماتا ہے کوئی زمین پہ چلنے والی ایسی مخلوق نہیں جس کو رزق دینا میرے ذمہ نہ ہو. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہتر رزق اللہ دینے والا. تو تقاضا یہی ہے کہ سچی توبہ جو ہے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ لیکچر تھا تو وہاں ہمارے کچھ ایسی لوگ تھے برادری کے جن میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے دے کا شوق ہوتا. تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی نصیحت بھی کریں، رمضان شریف قریب ہے. تو میں نے کہا میں کیا عرض کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن لیے دستانے والی صاحب ہے. تو میں کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے اپنی بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں کھایا، ماں کا حصہ بھی کھا جاتے، اور قدم قدم پہ جھوٹ فراڈ، اور ہر سال پورے خاندان عمرے بھی ہو رہے ہیں، موجیں بھی ہو رہی ہیں، سفرے بھی لگ رہے. تو خیر میں نے درد دل سے کچھ باتیں عرض کی. تو پھر میں اب دیکھیں ہم ہر سال کے بعد زکوٰۃ اللہ نے یہ نہیں کہا، دیکھو ان میں غالباً 10% تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی بنی اسرائیل میں. عیسائیوں میں بھی کافی ساری ہے. حضور کی امت کے لیے صرف 40واں حصہ 2.5% ہے. بھائی تمہارے پاس 100 روپیہ ہے اور پورا سال کھڈے لینے لگا رہا ہے، تمہارے تصرف میں ہی نہیں آیا، تمہیں ضرورت ہی نہیں اس کی، وہ پڑا ہوا ہے بس میں پڑا ہوا ہے، وعدو پڑا ہوا ہے. تو فرمایا اب سال گزر گیا ہے،
تو اس میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ اللہ کے حکم پر تم مستحقین کو دے دو۔ کہنا میں کیوں دوں، میں خود کمایا۔ تو یہ تو نہیں پھر کوئی بات نا، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ 86 جگہ کم و بیش قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کی رسی دینے سے بھی انکار کرے گا، جو حضور کے زندگی میں دیتا تھا، ابو بکر اتنی دیتا، لڑتا رہے گا یا وہ مارا جائے یا میں شہید ہو جاؤں۔ تم نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہو۔ لا صلاۃ الا الزکاۃ لا زکاۃ الا الصلاۃ، حضور نے فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں ہو، منہ پہ مار دیں گے جس کے نے زکوٰۃ نہیں دی، اور اس کی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی جس نے نماز ادا نہیں کی، یہ دونوں لازم و ملزوم۔ بعد میں پھر وہ سارے کچھ ساتھی، بہرحال کسی نے مجھے کہا کہ باتیں تو ساری آپ نے ٹھیک کہی ہیں، پہلے بڑے برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، لیکن آخر میں یہ جو معاملات بیان کیے ہیں ساری صحیح ہیں، لیکن عمل کس نے کرنا ہے؟ تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم خیر کی بات کہو، ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو اور مومنوں کے دلوں پہ نصیحت ضرور اثر کرے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ دیا، ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، نفع دے گی مومنوں کو۔ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، لیکن کوئی خیر کی بات کہے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح۔ تو بعد میں 3-4 لوگوں نے علیحدہ مجھ سے کہا کہ ہم انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اس سال پوری کریں۔ تو چلو انہوں نے جرأت کی، اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار بھی کیا اور اس عزم کو بیان بھی کیا، اس کا اثر ہوا۔ میں نے کہا دیکھو مجدد صاحب مکتوب عاشی میں لکھتے ہیں کہ تم ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دو، سفرے لگا لگا کے، اس کے مقابلے میں 1 روپیہ جو نیت کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ تم نے ادا کی ہے، تو وہ 1 روپیہ ساری دولت لٹا دینے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ میں ہاں بھنڈوں پر اور ہم قوالوں پر اور نعت خوانوں پہ اور ادھر ادھر جو ہے وہ پیسے لٹا دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پھر ہمیں سانپ سونگھ جاتے، 100 ہم بہانے کرتے ہیں، سود کھانے کے 101 ہمارے پاس طریقے ہیں۔ تو بہر کیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں ماہ صیام جو آ رہا ہے۔ دیکھو سرکار نے فرمایا جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ سنوار سکا، اور یہ توقع نہ رکھے باقی 11 مہینے وہ سنور سکے گا، مشکل ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین نے دعا کی، اے اللہ وہ ہلاک ہو جائے جس کو زندگی میں ماہ رمضان ملا اور اس نے روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، تلاوتیں کر کے، امور خیر کر کے، گناہوں سے بچ کر جو ہے اس نے جنت حاصل نہ کی۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ اب دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہوں بلکہ بد دعا کرنے والے، اور آمین کہنے والے جو ہیں وہ چودھری خالد صاحب نہیں یا میرے جیسا گناہ گار نہیں، امام الانبیاء کہنے والے ہوں، تو اس کے قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ مقدس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ بندہ مومن کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
3 فضیلت کے بنیادی سبب، ایک قرآن، لہٰذا اس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے، قرآن زیادہ سنا جائے۔ یہ نماز تراویح اللہ ساری رحمتیں گنبد خضرا پہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تربت پہ خاص طور پہ نازل فرمائے، جنہوں نے امت کے لیے یہ نماز تراویح کو سنت بنا کے آگے بڑھائے۔ یہ آپ کا خاص فیض ہے۔ ویسے تو پورا جو اسلامی فلاحی معاشرے کو عملی صورت میں پیش کرنے والے پوری دنیا میں وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی آپ کا ہی ایک فیض جو ہے 20 نماز تراویح کا جو ہے، تاکہ قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے 60 قرآن اس مہینے میں پڑھتے تھے، ایک سویرے ایک راتی۔ تو قرآن کی زیادہ تلاوت کی جائے، کم از کم ایک عدد قرآن پاک تو مکمل کیا جائے اس مہینے میں، اور ایک نماز تراویح میں سنا جائے، اہتمام سے سنا جائے۔ جمعے کے دن میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، ہم تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ایک کاپی لیں اور پین لیں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ، بلکہ اعوذ باللہ بھی لکھ لیں تاکہ شیطان دور ہو جائے۔ بسم اللہ شریف لکھ کے ماہ رمضان میں کرنے کے ضروری کام ایک لسٹ بنائیں۔ اے اللہ، میں خواہش کرتا ہوں، میری آرزو یہ ہے اور تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو میری مدد فرما، میں اس مہینے میں 5 نمازیں باقاعدگی سے باجماعت پڑھوں گا، میں اس مہینے میں کم از کم ایک قرآن پاک سارا مکمل کروں گا، میں نماز تراویح پوری کروں گا، میں سحری بھی کھاؤں گا، افطاری بھی کھاؤں گا، کیونکہ سحری کے بعد رات کو کھا کے سو جاتے ہیں۔ نو، سحری کے وقت سرکار نے فَسَحِرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَۃ، سحری کھاؤ چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ سحری اور افطاری کا اہتمام کروں گا، اس میں لکھیں میں جب سحری کے اٹھنا ہے تو تہجد کے 2 سے 8 نفل جتنے پڑھے جاتے ہیں پڑھ، جب سورج نکل آئے تو 2 نفل اشراق کے، اگر موقع ملے تو 1 گھنٹے بعد چاشت کے 4 نفل، ہو سکے تو ساتھ استخارے کے بھی پڑھ لیں تاکہ سارا دن قدم خیر کی طرف اٹھے اللہ کی بارگاہ سے۔ مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، اکثر مغرب پڑھ کے ادھر ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں پھر، اور سحری کے وقت اٹھتے ہیں، نہ عشاء نہ تراویح نہ لینی نہ دینی۔ تو لکھیں کہ انشاءاللہ، ایسے میرا ویسے ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی افطاری کر کے آپ 5 منٹ اگر ذکر کریں، ہلکی سی افطاری ہو جائے، فرض پڑھ لیے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا قلب پہ توجہ رکھ کے ذکر کریں، یوں لگے گا جیسے اللہ اپنی ساری رحمتوں برکتوں سمیت جو ہے ملائکہ کے ساتھ کرم فرما، ایسی قربت نصیب ہوگی کہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا سارے 5 لطائف روشن ہو جائیں گے، اور جو عالم خلق کے 5 لطائف جو ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، نفس، یہ بھی اللہ کے ذکر میں محو اور مصروف ہو جائے گا، بلکہ ایسی بھی کیفیت ہو جائے گی کہ ایسے لگے گا کہ میں اللہ کے پاس، اللہ میرے پاس، ایسی قربت مل جائے گی کہ جس کو ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ تو اس کے بعد پھر بے شک رج کے پکوڑے کھائیں، کچوریاں کھائیں، مٹن کھائیں، امرود کھائیں، بلکہ جو بہت سارا فروٹ چاٹ بنے ہوتے ہیں، دہی بھلے ہوتے ہیں، لنگر پانی ہوتا ہے، کھائیں۔ اس کے بعد لیکن اس سے پہلے جو ہے مختصر سی افطاری، قبلہ عالم کا طریقہ تھا کہ چند کھجوریں لیں، تھوڑا سا دودھ پیا یا پانی پیا، پھر نماز مغرب، اس وقت وہ بیٹھ جاتے۔ تو میں نے حساب لگایا کہ قبلہ عالم یہ اس کے بعد کھانے کے لیے پھر اکٹھے ہوتے تو سب کو کھانا پیش ہوتا، اعتکاف میں آپ کے ساتھ جب بیٹھتے۔ میں نے بھی وہ کام کیا، تو سچی بات میں عرض کرتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود شریف پڑھا تو کوئی عذاب نہیں تھا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کیا تو ساری گندگی گلاس دل 5 منٹ میں نکل گئی۔ تو کچھ ایسے اور بھی وقت مل سکتا ہے، لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، روزہ رکھا، روزہ کھولا، جس سے وہ اللہ کا حکم کی تعمیل ہوگی، اللہم انی لاک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت پڑھا۔ جب روزہ رکھا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان پڑھ کے روزہ رکھ لیا، پھر کھولا، مختصر سا جسم میں طاقت توانائی آ جائے اور وہ افطاری کی برکتیں آ جائیں، اور نماز جو آپ نے جماعت سے پڑھ لی، سنتے پڑھ لی، نفل پڑھ لی، اس کے بعد جو قربت کا احساس ہے اللہ کا، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں سارے جابات ہٹا کر ہے میرے بندے تمہیں اپنا دیدار کراؤں، لیکن میری رویت جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ دیکھیے قربت ایسی ہو جائے گی کانا کا طرح، کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، جس کو حضور قلب کہتے ہیں۔ تو پلاننگ میں شامل کیا جائے، پورا زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ بھی شامل کیا جائے۔ پہلے سے نیت کر لے کہ اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے، سنت اعتکاف۔ اگر اللہ کسی کو عمرے کی توفیق دے تو فرمایا کہ ایسے ہی حضور نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ زندگی میں میرے ساتھ اس نے حج کیا۔ وہ اللہ کی بات ہے، وہ بھی ویسے اشراق کے نفل پڑھیں، یہ بھی حج و عمرے کا ثواب۔ اعتکاف کریں، 2 حج و 2 عمروں کا ثواب، پھر لیلۃ القدر کا ثواب، لیلۃ القدر کی برکتیں، پھر روزے کی حقیقی روح جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے، انسان کی تطہیر قلب و فکر ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ خصام امتی سیام، میری امت کا خصام جو ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے روزہ ہے۔ روزہ رکھو، تمہارے سفلی جذبات اللہ اس سے کنٹرول کر دے گا۔ تو ایک فرشت بنائیں، درود شریف بھی پڑھنا ہے اتنی دفعہ، آیت کریمہ بھی پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ شریف بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ استغفار بھی پڑھنا ہے، ختمات خواجگان بھی میں نے پڑھنے ہیں۔ ایک پوری فرشت بنا کے پھر یوں ہاتھ اٹھائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی العزیز، اللہ فرماتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جب میرا امتی اللہ کے آگے ایک نیکی کا عزم کرتا ہے، اللہ ملائکہ اور فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، اس کو عملی جامہ پہلانے کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی کمی بھی رہ جائے تو وہ پوری نیکی کر گزرنے کا ثواب باہر اور اس کے نامہ مال میں شامل کر دیتا ہوں۔ بعد میں کمی رہ گئی ہے کوئی تو کمی سے اجر و ثواب میں کمی آئی، 1 درجہ تب بھی مل جاتا ہے انسان کو۔ تو یہ ہے تقاضے، ہم پہلے سے پلاننگ کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم ارادہ کرو، تم 1 قدم آؤ میں 70 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، لیکن آئے تو صحیح۔ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، اور یار کچھ اپنے رب سے کہا ہوتا، کچھ اپنے رب سے سنا ہوتا۔ ادھر تو گئے نہیں جہاں سے دکھوں کا مداوع ہونا ہے، جہاں سے حقیقی حاجت روائی ہونی ہے، جس کے در پہ ساری مخلوق جو ہے، اللہ فرماتا ہے تمام جنوں انس جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں میں سب کچھ عطا کر دوں۔ تو میرے رحمت کے خزانوں میں تو اتنا بھی نقصان یا کمی نہیں ہو سکتی جتنا 7 سمندروں کے پانیوں سے ایک چڑیا جو ہے پانی کا گھونٹ لے کے اڑ جاتی ہے تو سمندر کو جو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، اللہ کہتا ہوں میں تمہیں پورا باغ دینا چاہتا ہوں، بے وقوفا تو پھول کے لیے رو رہا ہے، میں تمہیں ساری کائنات دینا چاہتا ہوں، تو 5 مرلے کے مکان کے لیے چیخ رہا ہے۔ اور کہ عقل کو ہاتھ مار، جہاں میراث ہے جان باز مومن کی، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ جب یہودیوں نے پٹھے سیدھے کام شروع کیے تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے بد نصیبو، تم نے رشوت کو، تم نے سود کو، تم نے معصیت کو،
تم نے غبن کو بددیانتی کے ذریعے جو مال اکٹھا کرنا شروع کیا، ظالموں اگر تم مومن بن جاتے، میرے نبی کے دست و بازو بنتے، تقوی اختیار کرتے، تو تقوی کی برکت سے میں رزق تمہیں زمین سے ایسے دیتا جیسے چشمے ابلتے ہیں، آسمان سے ایسے دیتا جیسے بارش نازل ہوتی ہے، تمہیں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے، 6 سمتوں سے میں تمہارے اوپر رزق کے سارے خزانے لٹا دیتا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ جھوٹ بول کے پلاٹ تو بیچ لیا، لیکن برکت اٹھا دی اس میں سے۔ تو تم تقوی کا راستہ دیکھو، تجربہ ہی ہے نا، تجربہ کر کے دیکھ لے انسان، اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا جائے، اور پھر جب عزم کر کے اس کے حضور حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لجپال ہے، وہ بندہ پرور ہے۔ اس کے بعد ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو نہیں تو بندے کیسے، میں تمہاری جھولی نہ بھروں تو میں خدا کیسا؟ استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، کون مجھے روک سکتا ہے؟ کون میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ اے میرے بندے، میں تجھے دینا چاہوں، ساری مخلوق روکنا چاہے وہ تیرا بال بھی نہیں توڑ سکتی، اور میں نہ دینا چاہوں، ساری دنیا بھی لیٹ جائے، کیا دیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔